لك الحمد يا الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله جل وعلا في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند درود پاک پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ. نبی مکرم شفیع معظم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات شریف پر ہدیہ درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. روایات میں یہ مضمون ملتا ہے کہ 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ بن مانگے عطا فرماتا ہے اور مانگنے والوں سے اچھا عطا فرماتا ہے. پہلی خصوصیت تو کہ اللہ انہیں بن مانگے عطا فرماتا ہے. دوسری خصوصیت یہ کہ مانگنے والوں سے اللہ اچھا عطا فرماتا ہے. پہلا وہ شخص کہ جس کی زبان ذکر الہی سے تر رہے، اتنا وقت ہی نہ ملے کہ دعا کر کے اللہ سے مانگ سکے، اللہ اسے بن مانگے ہی عطا فرماتا ہے اور مانگنے والوں سے اچھا عطا فرما دیتا ہے. دوسرا شخص جو قرآن پڑھتا رہے، دعا کا وقت ہی نہ ملے، اللہ اسے بھی بن مانگے عطا کرتا ہے، مانگنے والوں سے اچھا عطا فرماتا ہے. اور روایات میں آتا ہے کہ جو نبی پاک علیہ السلام کی ذات بابرکات شریف پر درود و سلام پڑھتا رہتا ہے، اللہ اسے بھی بن مانگے عطا کرتا ہے، مانگنے والوں سے اچھا عطا فرما دیتا ہے. خلاق عالم مجھے اور آپ کو نبی پاک علیہ السلام کی ذات بابرکات شریف پر کثرت کے ساتھ، محبت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کی یہ مبارک محفل پاک ہمارے بھائی صوبان ان کی شادی بسلسلہ شادی خانہ آبادی کے اس لیے منعقد کی گئی ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں النکاح من سنتی، فرمایا نکاح کرنا مجھ مصطفیٰ کی سنت ہے. اور اگر اس مبارک موقع پر ذکر مصطفیٰ کیا جائے تو رب کی رحمت سے یہ امید قوی ہو جاتی ہے کہ اللہ ذکر مصطفیٰ کا صدقہ فریقین کو عطا فرمائے گا. خلاق عالم نے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. وقت مختصر ہے، صرف 1-2 باتیں اسی تعلق سے آپ نے ایک لوگوں کے گوش گزار کرنی ہے. توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ لطف بھی آئے گا، مزہ بھی آئے گا اور انشاءاللہ سمجھ بھی آئے گی. خلاق عالم نے ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اللہ نے جس ذات کو ہر اعتبار سے بے مثل و بے مثال بنایا ہے وہ ہمارے نبی کی ذات ہے. آپ سبحان اللہ فرما سکتے ہیں. اللہ نے ہر اعتبار سے جس بات کا بھی جس شے کا بھی اعتبار کیا جائے، اگر بات کریں حسن و جمال کی تو اللہ نے حضور کو حسن و جمال بھی بے مثل و بے مثال عطا فرمایا ہے. اگر بات کریں مقام و مرتبے کی تو اللہ نے حضور کو مقام و مرتبہ بھی بے مثل و بے مثال عطا فرمایا ہے. اگر بات کریں زمانے کی تو اللہ نے زمانہ بھی بہترین عطا فرمایا. نہیں، اللہ نے جس ذات کو ہر اعتبار سے بے مثل و بے مثال بنایا ہے وہ ہمارے نبی علیہ السلام کی مبارک ذات ہے.
جس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت و سیرت بے مثال ہے نا، جس طرح میرے آقا کی سیرت بے مثال ہے نا، جس طرح میرے آقا کا چہرہ بے مثال ہے نا، جس طرح میرے آقا کی مبارک زلفیں بے مثال ہے نا، جس طرح میرے آقا کا مبارک سینہ بے مثال ہے نا، جس طرح میرے آقا کے صحابہ بے مثال ہے نا، جس طرح میرے آقا کا زمانہ بے مثال ہے نا، ارے میرے نبی کی ذات تو ذات، اللہ نے نام بھی بے مثل و بے مثال عطا فرمایا۔ اب اس بات کو سمجھیے گا، ہمارے ہاں بچے کی ولادت ہو، ہم کہتے ہیں نام اس کی والدہ رکھیں گی، ہمارے ہاں بچے کی ولادت ہو، ہم کہتے ہیں نام اس کے والد رکھیں گے، ہمارے ہاں بچے کی ولادت ہو، ہم یہ کہتے ہیں ہمارے خاندان کا جو بڑا فرد ہے نام ہم اس سے رکھوائیں گے۔ اگر بات کریں ہم اپنے معاشرے کی، ہمارے ہاں بچے کی ولادت ہو، ہم یہ کہتے ہیں ہمارے خاندان میں جو سب سے زیادہ نیک ہے ہم نام اس سے رکھوائیں گے۔ ہمارے ہاں بچے کی ولادت ہو، ہم کہتے ہیں نام ہمارے استاد رکھیں گے، ہمارے پیر رکھیں گے۔ بڑی اچھی بات ہے، امام قسطلانی نے مواہب الدنیا کے اندر اس بات کو لکھا، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مؤمنہ تقیہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی امی جان فرماتی ہیں حضور اقدس میرے بطن اقدس میں تھے، 6 مہینے گزرے، اللہ کی طرف سے یہ بشارت دی گئی، اے آمنہ تجھے مبارک ہو، تو تمام اولین و آخرین کے سردار کی ماں بننے والی ہے، اور اللہ نے اس کا نام محمد رکھا ہے، یعنی جس کا نام رب کائنات عطا فرماتا ہے اس ذات کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ امام راغب اصفہانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی کتاب ہے المفردات، اس میں آپ راما فرماتے ہیں اس میں محمد کا معنی کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس میں محمد کا معنی یہ ہے یحمد حمدن بعد حمدن، جس کی تعریف کے بعد پھر تعریف کر دی جائے، جس کی تعریف کرنے کے بعد دوبارہ تعریف کر دی جائے، جس کی تعریف کرنے کے بعد دوبارہ پھر تعریف کر دی جائے، یعنی جس کی عظمتیں ختم ہونے کا نام ہی نہ لے، جس کی شانوں کی کوئی انتہا کر ہی نہ سکے۔ چلو کبھی حضور کی تعریف میں اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، حضور کی تعریف میں کبھی اللہ کا قرآن کہتا ہے وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، حضور کی تعریف میں کبھی اللہ کا قرآن کہتا ہے قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، حضور کی تعریف میں کبھی اللہ کا قرآن کہتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، حضور کی تعریف میں کبھی اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، حضور کی تعریف میں کبھی اللہ کا قرآن کہتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ، حضور کی تعریف میں کبھی اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، حضور کی تعریف میں کبھی اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، حضور کی تعریف میں کبھی اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، حضور کی تعریف میں کبھی اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، حضور کی تعریف میں کبھی اللہ کا قرآن کہتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ، حضور کی تعریف میں کبھی اللہ کا قرآن کہتا ہے قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، حضور کی تعریف میں کبھی اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، حضور کی تعریف میں کبھی اللہ کا قرآن کہتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، حضور کی تعریف میں کبھی اللہ کا قرآن کہتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی انک لمن المرسلین، حضور کی تعریف میں کبھی اللہ کا قرآن کہتا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، حضور کی تعریف میں کبھی اللہ کا قرآن کہتا ہے والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لك من الاولى، حضور کی تعریف میں کبھی اللہ کا قرآن کہتا ہے الم نشرح لك صدرك ورفعنا لك ذکرك، حضور کی تعریف میں کبھی اللہ کا قرآن کہتا ہے انا اعطینا کل کوثر فصل لربك وانحر ان
ان شانئک والابتر. حضور کی تعریف میں کبھی اللہ کا قرآن کہتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد. حضور کی تعریف میں کبھی اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. حضور کی تعریف میں کبھی اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. حضور کی تعریف میں کبھی اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا. حضور کی تعریف میں کبھی اللہ کا قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. حضور کی تعریف میں کبھی اللہ کا قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. حضور کی تعریف میں کبھی اللہ فرماتا ہے لولا کا ما خلقت الدنیا لولا کا ما خلقت الافلاک لولا کا ما خلقت الکائنات. پیارے محبوب آپ کو نہ بنایا ہوتا نہ زمین بناتا نہ آسمان بناتا نہ کائنات سجاتا. لولا کا ما اظہرت ربوبیہ. پیارے محبوب آپ کو نہ بنایا ہوتا اپنی عزت کی قسم اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا. وہ فیصلہ باد والو اگر تمہیں رب کی آشنائی ہے رب کی معرفت ہے تو یہ بھی ہم پر وجہ مصطفیٰ ہے ہم پر رحمت مصطفیٰ ہے. ارے میرے آقا کی تعریفوں کو کبھی میرے آقا کی تعریفوں میں کبھی سابقہ انبیاء رتب اللسان نظر آئے. حضور کی تعریف میں کبھی صحابہ یہ کہتے نظر آئے لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ. حضور کی تعریف میں کبھی صحابہ یہ کہتے نظر آئے واحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. حضور کی تعریف میں کبھی امام احمد رضا یہ کہتے نظر آئے کہ سب سے اولا ہو اعلی ہمارا نبی سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلی ہمارا نبی. کہیں پہ حضور کی تعریف میں احمد رضا یہ کہتے نظر آئے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا کلے سے با کہوں تجھے. حضور کی تعریف میں کبھی احمد رضا یہ کہتے نظر آئے عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. حضور کی تعریف میں کبھی چاند ٹوٹتا نظر آئے کبھی سورج مڑتا نظر آئے. ہر ایک نے خدا کی ساری خدائی نے حضور کی عزتوں کو بیان کیا لیکن حق ادا نہ ہوا. ارے حق ادا ہو تو کیسے ہو کیونکہ ان کے نام کا معنی یہ ہے یحمد حمدا بعد حمد. جس کی تعریف کے بعد دوبارہ تعریف کر دی جائے اور جس کی عظمتیں جس کی شانیں ختم ہونے کا نام ہی نہ لے اس ذات کا محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. تھوڑا جا اولیاء آنکھوں سبحان اللہ. جس ذات کی عظمتوں کی کوئی انتہا کر ہی نہ سکے اس ذات کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. اگر آپ کا ذوق اجازت دے تو آخری بات بتا دوں آپ کو. سبحان اللہ فرما لے ذرا وہ پیچھے والے بھی فرما لیں سبحان اللہ. ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی صاحب مرقات علامہ ابن حجر صاحب فتح الباری آپ فرماتے ہیں خدا کی ساری خدائی اکٹھی ہو جائے. خدا کی ساری خدائی میں پتہ کون کون ہے سارے نبی بھی آ جائیں. خدا کی ساری خدائی اکٹھی ہو تمام انبیاء بھی آ جائیں تمام صحابہ بھی آ جائیں تمام مفسرین بھی آ جائیں تمام محققین بھی آ جائیں تمام علماء بھی آ جائیں تمام خطباء بھی آ جائیں تمام صوفیاء بھی آ جائیں تمام محدثین آ جائیں تمام محققین آ جائیں جو گزر چکے وہ بھی آ جائیں
جو آئندہ قیامت تک آئیں گے وہ بھی آ جائیں۔ فرمایا خدا کی ساری خدائی اکٹھی ہو اور پھر ہو گیا؟ فرمایا ذات مصطفیٰ میں سے کسی ایک صفت کو، کل ذات کو نہیں، صرف ذات مصطفیٰ میں سے کسی ایک صفت کو موضوع بنایا جائے۔ مثال کے طور پہ حضور کے اوصاف میں سے ایک وصف ہے علم غیب مصطفیٰ، اس کو موضوع بنا دیا جائے۔ فرمایا خدا کی ساری خدائی آئے اس ایک صفت کو بیان کرتی رہے، لیکن خدا کی ساری خدائی بھی جس ذات کی ایک صفت کو بھی بیان نہ کر سکے اس ذات کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ جبھی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں۔ کسی کو دولت پہ ناز، کسی کو منصب پہ ناز، کسی کو عہدے پہ ناز، کسی کو پیسے پہ ناز، کسی کو اپنی عزت پہ ناز، کسی کو اپنے مرتبے پہ ناز، کسی کو ناز اپنی اولاد پر، کسی کو ناز اپنے ماں باپ پر، کسی کو ناز اپنے استاد پر، کسی کو ناز اپنے شاگرد پر، کسی کو ناز میرا سیاستدان بہت اچھا، کسی کو ناز میرا وزیر بہت اچھا، کسی کو ناز میرا مشیر بہت اچھا، کسی کو ناز میرا سیٹ بہت اچھا، ارے کسی کو ناز میرا مرید بہت اچھا، کسی کو ناز میرا پیر بہت اچھا۔ او میں نے کہا سارا ناز تمہارا، تجھے مبارک ہو، ہمیں ناز ہے تو اس بات پر، ہمارا مان ہے تو اس بات پر کہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ اور تم کہتے ہو ہماری طرح، ہم کہتے ہیں ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی کوئی ثانی یہ محمد، ارے ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ جس ذات کو اللہ نے ہر اعتبار سے بے مثل و بے مثال بنایا ہے وہ میرے آپ کے نبی کی مبارک ذات ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جس ذات کو اللہ نے ہر اعتبار سے بے مثل و بے مثال بنایا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ ہمارا نبی ہے۔ کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہو، کسی اور کا یہ رتبہ، حضور وجہ تخلیق کائنات ہے نا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ حضور صفِ انبیاء کے امام، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ جو عظمتیں دیکھی، جو عظمتیں سنی، یہ انتہا نہیں تھی۔ میرے امام نے سمجھایا عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ جو دنیا میں دیکھا یہ بہت تھا لیکن یہ انتہا نہیں تھی، یہ حد نہیں تھی۔ ارے میرے مصطفیٰ کی ذات عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ۔ خلاق عالم مجھے اور آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سے سچی پکی والہانہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ، بہت ہی